السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ وقت دیکھیں، اس وقت صبح کے 6:45 بج رہے ہیں اور میں اب ریکارڈنگ کرنے جا رہی ہوں کیونکہ ہمارا رات کو ٹرانسفارمر اڑ گیا تھا اور پورے ایریا میں لائٹ بند ہو گئی اور پھر میرا فون بھی بند ہو گیا۔ اور میں یو پی ایس پہ اپنا فون لگاتی نہیں ہوں کیونکہ میں ایک دفعہ اپنا فون کھو چکی ہوں یو پی ایس کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا چلو جی بند ہو گیا، کوئی نہیں، میں تھوڑا ریڈرس کو ویٹ کروا لوں گی، لیکن میں اپنے فون پر رسک نہیں لوں گی یار۔ فون میں نے بڑا اوہا لیا ہے، تو اب تو فون پہ تو رسک میں لے نہیں سکتی، تو میں نے پھر اس لیے کہا کہ چلو صبح میں ریکارڈنگ کروں گی۔ فجر کے وقت انہوں نے ٹرانسفارمر واپس لگایا، ویسے لگا تو رات کو ہی دیا تھا، لیکن لائٹ جو واپس آئی ہے نا وہ فجر کے بعد سے آئی ہے، تو تب سے فجر کے بعد سے میں نے فون چارج لگایا، تو اب میرے خیال میں اچھا خاصا 81% چارج ہو گیا۔ تو اب ہم اپنے جو آج کی ایپیسوڈ ہے اس کی ریکارڈنگ کریں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ ہماری آج کی ایپیسوڈ، جو کہ ہے یار ستمگر قسط نمبر 88، تحریر عریج شاہ۔ بی بی جی، اگر صاحب جی کو پتہ چل گیا کہ آپ یہاں آئی ہیں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ ڈرائیور درانی ہاؤس کے باہر گاڑی روکتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، جبکہ وہ گاڑی سے باہر نکلتی اس کی بات سن کر گھر کو دیکھنے لگی۔ آپ فکر نہ کریں بھیا، آپ فکر نہ کریں بھیا، میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گی۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اور میں بس اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں بس 5 منٹ میں واپس آ جاؤں گی۔ آپ کو یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں۔ زمش اس سے کہتے ہوئے تیزی سے درانی ہاؤس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ مر کر بھی کبھی یہاں دوبارہ قدم نہ رکھنے والی تھی، لیکن یہ سوچ کر کہ آئرہ کیسی ہوگی، اس کی طبیعت کیسی ہوگی، وہ ٹھیک تو ہوگی، وہ بے قرار ہو کر یہاں آ گئی تھی۔ وہ اتنے سالوں سے اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی بہن نے بے شک اس کے بابا کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن وہ مجبور ہو گئی تھی۔ اسے آئرہ کی پرواہ تھی، اسے یہاں آنا تھا، اپنی بہن کی خیریت جاننی تھی، اسے سکون نہیں تھا۔ اتنے وقت سے وہ صرف ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتی تھی، ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتی تھی۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو شاید وہ یہاں آتی ہی نہیں۔ اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے اسے امامہ بیگم بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے انہیں دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ لڑکی یہاں آئی تھی، یعنی کہ برلاس خان بھی یہاں آیا تھا، لیکن برلاس خان اتنی بے عزتی، اتنی توہین کے بعد دوبارہ یہاں قدم کبھی نہ رکھتا۔ انہیں یقین تھا وہ یہاں نہیں آئے گا۔ وہ الجھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جبکہ زمش نے اندر آ کر بڑے احترام سے انہیں سلام کر دیا، جبکہ پیچھے گھر کو دیکھنے لگی۔ یقیناً اس کی نگاہیں اپنی بہن کو ڈھونڈ رہی تھی، یا پھر الوینا کو۔ الوینا بھی تو اس کی کزن تھی، وہ یہاں الوینا کے لیے بھی آ سکتی تھی، وہ اس کی سگی پھپھو کی بیٹی تھی۔ الوینا یقیناً ان دونوں میں سے کسی ایک کی تلاش میں تھی۔ بے شک وہ برلاس خان کی بیٹی تھی،
لیکن وہ برلاس خان جیسی ہرگز نہیں تھی۔ انہیں یہ چھوٹی سی لڑکی پہلی ہی نظر میں بے تحاشا پسند آئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو زمش نے زیادہ اہمیت نہ دیتے ہوئے اپنا آپ چھڑوا لیا تھا، کیونکہ تھی تو وہ درانی خاندان کی عورت، اور ویسے بھی وہ درانی خاندان کی کسی بھی انسان سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہ بہن کی محبت تھی، خون کا کھنچاؤ تھا جو اسے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے، آپ بتا سکتی ہیں کہ میری بہن کہاں ہے؟ اس نے کافی سختی سے پوچھا تھا۔ اب بہن الوینا بھی ہو سکتی تھی اور آئرا بھی، نہ جانے وہ کس کے بابت پوچھ رہی تھی۔ الوینا تو بیٹا رائک کے ساتھ صبح باہر نکل گئی تھی، نہ جانے کہاں گئی ہے، اور آئرا کمرے میں ہے، اگر کہتی ہو تو میں بلا دیتی ہوں۔ وہ اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی تو زمش نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھی۔ میں ایسا کرتی ہوں، آئرا کو بلا کر لاتی ہوں، تم اس کے پاس بیٹھنا، وہ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی ہے۔ وہ اس سے کہتے ہوئے آئرا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ بنا کوئی بھی جواب دیے ان کے واپس لوٹ کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا ارادہ جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کا تھا، کیونکہ یہاں پر ارزق بھی تھا، اور وہ ارزق کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، بس وہ اپنی بہن سے مل کر یہاں سے واپس جانا چاہتی تھی۔ ازبک تیزی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ آئرا سامنے ہی آئینے کے پاس کھڑی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ دروازے کو ساتھ لگاتے ہوئے ازبک تیزی سے اس کے پاس آتا، اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی باہوں میں قید کر چکا تھا۔ اس کے یوں اچانک کمرے میں داخل ہونے پر پہلے تو آئرا پریشان ہوئی تھی، جبکہ اس کے یوں پاس آ کر اپنی باہوں میں قید کر کے اسے خود کے قریب کرنے پر آئرا تو مانو بوکھلا کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بھی حرکت کر پاتی، ازبک کے بھیگے لبوں کا لمس اپنی گردن پر بکھرتے محسوس کر کے اس کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی، جبکہ ازبک کی جسارتیں بڑھنے لگی تھیں۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن کو چومتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑ کر اس کے چہرے کو تھامتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ وہ اسے بنا کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے اس کے لبوں کو چومنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں بلا کی شدت تھی، کبھی وہ اس کے اوپری لب کو اپنے لبوں میں قید کرتا تو کبھی نچلے لب کو۔ وہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا، جبکہ جس انداز میں اس نے اسے اپنی باہوں میں
قید کر رکھا تھا وہ کچھ کہنے سننے کے قابل ہی نہیں بچی تھی۔ اس کی دھڑکنوں میں جیسے ڈھول سے بجنے لگے تھے۔ ازبک درانی اسے خود سے لگائے پوری طرح سے اس کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بیجتا جا رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتے ہوئے وہ اس سے بنا کچھ بھی کہنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے سخت لبوں کی قید میں لے گیا۔ اس کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ آئرا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ سوری، میں زیادہ جذباتی ہو گیا۔ اب نرمی سے کروں گا، آئی پرومس۔ تمہاری سانسیں بہت عزیز ہیں مجھے۔ اس کی شرٹ پر اپنی مٹھی کی گرفت تیز ہونے پر وہ اس کی نازک جان کو مد نظر رکھتے ہوئے لبوں کو بخشتا اسے سوری بولتے ہوئے اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان بکھیرنے لگا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں اچھی خاصی بوکھلا گئی تھی۔ وہ اس کی جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں سے مہکانے لگتا تو کبھی اس کے لبوں پر اپنی گرفت اتنی تنگ کر لیتا کہ وہ سانس تک نہ لے پاتی۔ خان اچانک اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کر کے وہ جی جان سے کانپتی اسے پکارنے لگی تھی۔ خان کی جان بھی قربان۔ وہ اوپر کو ہوتا ایک دفعہ پھر سے اس کی سانسوں کو قید کرتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولتا اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھانے لگا تھا۔ یہ سزا ہے میری جان مجھے جگائے بغیر کمرے سے باہر نکلنے کی۔ وہ اس کے لبوں کا ایک طویل بوسہ لیتا، گہرا سانس لیتا، اس کے چہرے کو دیکھتا دلکشی سے مسکرایا تھا اور ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے لبوں کی لاتعداد شدتیں اس کے چہرے پر بکھیرنے لگا۔ اور یہ سزا ہے میرے بار بار پکارنے کا سن کر بھی جواب نہ دینے کی۔ وہ اس پر اپنی شدتیں لٹاتا اسے پوری طرح سے خود میں قید کرتا جا رہا تھا، جبکہ آئرا کی تو مانو حالت خراب ہونے لگی تھی۔ وہ اتنی بے باکی سے اسے چھو رہا تھا کہ آئرا کو اس کے اگلے قدم سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ مزید اس کے ہاتھوں کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایک دفعہ بہک چکی تھی، وہ بار بار نہیں بہکنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک اپنی صبح والی غلطی پر پچھتا رہی تھی جب وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی جان کو مشکل میں ڈالنے لگا تھا۔ آئرا اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ تو مرضی کر رہا تھا، جو چاہتا تھا وہ کر رہا تھا۔ اس کی صرف ایک غلطی اسے ہر طرح کے گلٹ سے نکال چکی تھی۔ وہ ہر طرح کی دھوڑیاں مٹا چکا تھا۔ ایک دیوار
جو ان دونوں میں قائم ہو چکی تھی۔ اس دیوار پر آئرہ کے ایک قدم نے درار ڈالی تھی تو ازبک نے فاصلے سمیٹ کر وہ دیوار ہی گرا دی۔ وہ تو پھر سے اب وہی خان بن گیا تھا جو اسے اپنی باہوں میں قید رکھنا اپنا حق سمجھتا تھا، اور اس وقت بھی وہ پورے استحقاق سے اس کی گردن اور کندھوں پر اپنے لبوں اور دانتوں کی سختیاں نچھاور کر رہا تھا۔ آئرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی باہوں میں اس طرح سے قید تھی کہ آواز تک نکالنے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی اس میں۔ وہ پوری طرح سے جذبات میں بہکتا سارے پردے ہٹا دینے کو تھا۔ وہ اس وقت اس کی قربت کے حصول میں دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ وصل کے یہ لمحات آئرہ کو بھی بری طرح سے کنفیوز کر رہے تھے۔ وہ جو نہیں چاہتی تھی وہی ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی۔ نہ جانے اس انسان کی قربت میں ایسا کون سا جادو تھا۔ وہ اس پر چھاتا چلا جا رہا تھا اور وہ اسے روکنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ اس کے دوپٹے کو کھینچ کر پھینکتے ہوئے اس نے ایک لمحہ اس کے اوپر سے اٹھتے ہوئے اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے کے بجائے کھینچ کر توڑتے ہوئے اپنی شرٹ کو دور پھینکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے بازوؤں کو قید کرتا اس پر جھک گیا تھا۔ خان! وہ بے بسی کی انتہا پر اسے پکارنے لگی۔ خان کے دل کی دھڑکن! ابھی کچھ مت کہو۔ تمہارا خان اس وقت کچھ بھی سننے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ وہ اس کے لبوں کو قید کرتا، اس پر سایہ فگن ہوتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھی اور آئرہ کو لگا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ پوری طرح سے اس کے وجود میں مدہوش ہونے لگا تھا جب اچانک ہی دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ دونوں ہی بری طرح سے بوکھلا گئے تھے۔ امامہ بیگم کے اچانک کمرہ کھول کر اندر آنے پر وہ دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ ازبک تیزی سے اس کے قریب سے اٹھا تھا جبکہ آئرہ تو شرمندہ سی اپنی شرٹ درست کرتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ شرمندہ تو امامہ بیگم بھی ہو گئی تھی۔ وہ تو اس کے کمرے میں جب چاہے تب آ رہی تھی۔ انہیں تو ایسا کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس کے کمرے میں ازبک ہوگا اور پھر وہ اس کے اتنے قریب ہوگا۔ ایسی تو سوچ بھی وہ اپنے دماغ میں نہیں لا رہی تھی کیونکہ ان دونوں کا رشتہ بہت خراب چل رہا تھا ان دنوں۔ اور کچھ بھی کہے بغیر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی جبکہ آئرہ کا تو ہاتھ پیر کانپنے لگے تھے۔ ریلیکس خانہ، ریلیکس۔ کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا۔
کیوں اپنی دھڑکنیں بڑھا رہی ہو میری جان؟ کوئی قیامت نہیں آئی۔ وہ اس کے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہوتے پا کر اسے اپنے بے حد قریب کرتا اپنے سینے میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگی اپنی دھڑکنوں پہ ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ I'm sorry، میری غلطی ہے۔ تمہارے قریب آنے کی اتنی جلدی تھی کہ دروازہ تک بند نہیں کیا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، میں باہر جاتا ہوں۔ ریلیکس؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اسے گھبراتے دیکھ کر اس کے چہرے کی زرد پڑتی رنگت پر اچھا خاصا پریشان ہوا تھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے وہ اسے یوں ہی اپنے ساتھ لگائے ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈر گئی تھی۔ چھوڑے مجھے پلیز۔ وہ اپنا آپ چھڑاتی تیزی سے بیڈ سے اٹھتی زمین پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر خود کو ریلیکس کرتی باہر جانے کے بجائے واش روم میں آ گئی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ شیشے کے سامنے آ کر رکتی اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا۔ ازبک کی قربت کے کچھ ہی لمحوں میں وہ بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ اس نے کچھ ہی لمحوں میں اس کی حالت خراب کر دی تھی، جبکہ ازبک اپنی شرٹ اٹھا کر اپنے ٹوٹے ہوئے بٹنز دیکھنے لگا۔ اب یہ شرٹ پہن کر وہ باہر کیسے جاتا؟ خانہ، یار تم بعد میں شرما لینا، باہر آؤ اور میری شرٹ کے بٹن لگا دو۔ یار اس شرٹ میں باہر کیسے جاؤں؟ ایک بھی بٹن سلامت نہیں ہے۔ بچہ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، جبکہ اندر کھڑی آئرہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکتے خود کو نارمل کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس کی بات سن کر اچھا خاصا غصہ ہو گئی۔ میں نے آپ کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا خان صاحب، جائیے یہاں سے اور آئندہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے چلائی تھی، جبکہ اس کے چلانے پر اپنے لبوں پر آنے والی مسکراہٹ کو وہ روک نہیں سکا تھا۔ خانہ، تمہارے پاس نہیں آؤں گا تو پھر کس کے پاس جاؤں گا؟ میری تو ساری راہیں ہی تم تک آتی ہیں، منزل جو تم ہو۔ خیر، جا رہا ہوں باہر، کوئی پوچھے گا تو کہہ دوں گا کہ میری بیوی بہت کام چور ہے۔ وہ اس کے لہجے کی کڑواہٹ محسوس کیے بغیر اپنی شرٹ پہنتا کمرے سے نکل چکا تھا۔ سامنے صوفے پر اسے دوسری طرف منہ کیے امامہ بیگم کے ساتھ ایک چھوٹی سی لڑکی نظر آئی تھی۔ اس لڑکی کے بال کھلے ہوئے تھے، جبکہ دوپٹہ نامی کوئی بھی چیز اس نے نہیں لے رکھی تھی۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے سمجھ نہ سکا کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ اسے دلچسپی بھی نہیں تھی۔ فی الحال تو اس کی ساری دلچسپی اس کی خانہ کے سرخ ہوتے چہرے پر تھی، جسے یاد کر کر کے وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ بنا
ان لوگوں پر توجہ دیے اپنے کمرے کی طرف اوپر چلا گیا تھا۔ ویسے تو اس کا ارادہ کمرے سے نکلنے کا بھی نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا اس کی خانہ فضول میں اپنی طبیعت خراب کر لے گی، اسی لیے وہ اسے ریلیکس چھوڑ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ اور ویسے بھی آج رات سے وہ اسے اپنے کمرے میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس سے دور رہنے کا۔ وہ ساری دیواریں توڑ چکا تھا، سارے پردے گرا چکا تھا۔ اب وہ اپنی خانہ کو اپنی باہوں میں رکھنے کا ارادہ رکھنے والا تھا، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کی خانہ سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ آج صبح اس کی خانہ خود اس کی باہوں میں بکھری تھی، وہ اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا، اپنی بے قراریاں اس پر عیاں کر گیا تھا، جبکہ اس کی خانہ اس کی باہوں میں قید ہوتی، اس کی محبتوں کو محسوس کرتی، پوری طرح سے اس میں گم ہو گئی تھی، اس کی محبت جیت گئی تھی۔ وہ اپنی خانہ کو دوبارہ اپنے قریب لانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب اس کامیابی کو وہ اس کے نازک سے وجود پر قابض ہو کر منانا چاہتا تھا۔ وہ مدہوش سا اپنے کمرے میں آتا فون پر آنے والی کال کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ یہ نمبر تو اس کے پرانے کلاس فیلو کا تھا، جو آج کل وکالت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ آئرہ فریش ہو کر باہر نکلی تو امامہ بیگم کے ساتھ اسے زمش بیٹھی نظر آئی۔ اسے پہچاننے میں اس نے ایک سیکنڈ بھی نہ لگایا تھا، جبکہ زمش اسے دیکھ کر فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اور بھاگتے ہوئے وہ اس کے گلے سے لگ گئی۔ یہ بالکل غیر ارادی تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی بھی اس طرح سے ملنے کے لیے آئے گی، اور پھر اس کے انداز میں جو گرم جوشی تھی، وہ بہت خوش تھی اس سے مل کر۔ آئرہ کو بھی اس کے آنے پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ ابھی یہ محسوس کیے اسے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے وہ مسکرائی تھی۔ وہ لڑکی اس سے زیادہ چھوٹی یقیناً نہیں تھی، ان دونوں کی عمر میں 1.5 سال کا ہی فرق تھا یقیناً، لیکن وہ بہت معصوم تھی، بہت پیاری تھی، اور آئرہ وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ سمجھدار ہو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ شاید اس کے پاس کوئی نخرے اٹھانے والا باپ نہیں تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرنے والا، اسے سر آنکھوں پر بٹھانے والا، اور اسے لگا نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اس سے مل پائے گی، لیکن وہ اس کے لیے یہاں آئی تھی۔ اسے بہت خوشی ہوئی تھی اس سے مل کر۔ وہ کتنی ہی دیر اسے اپنے ساتھ لگائے کھڑی رہی تھی، جبکہ امامہ بیگم کو تو وہ بالکل بھی لفٹ ہی نہیں کروا رہی تھی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ کافی دیر کچھ نہ کچھ بولتی رہی، لیکن اس نے آگے سے صرف ہوں ہاں میں ہی جواب دیا تھا۔
امامہ بیگم ان دونوں کو کمرے میں دیکھ کر خاموشی سے نکل آئی تھی۔ وہ اسے بتا ہی نہیں سکی تھی کہ باہر زمش آئی ہوئی ہے اس سے ملنے کے لیے، اور پھر وہ ان دونوں کو اس طرح اتنے قریب دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ ازبک تو کافی بے شرم اور ڈھیٹ تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ جیسے چاہے اس کے ساتھ رہے، زیادہ شرمانے والے لوگ انہیں نہ دیکھیں۔ خیر یہ تو تب کی بات تھی جب ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن عائرہ کی شرمندگی نے انہیں زیادہ دیر وہاں نہ رکنے دیا، اسی لیے اس کمرے میں رکنا انہیں مناسب نہ لگا۔ اب آ جاؤ یہاں، کب سے بیٹھی ہوئی تمہارا انتظار کر رہی ہے زمش، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اسے بٹھاؤ، تم کب سے بس کھڑی اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہو، مہمان ہے وہ ہمارے گھر میں۔ امامہ بیگم نے آگے بڑھتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ جب اچانک ہی رائق اور ایلوینا بھی واپس آ گئے تھے۔ آج صبح سے ہی وہ اس سے ضد کر کے اس کے ساتھ بازار گئی تھی اور پھر وہاں گاڑی میں بٹھا دیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ اکیلے اپنی شاپنگ کرے گی، اور تقریباً 2 گھنٹے گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ وہاں بھی اس نے اسے اپنی قسم دے رکھی تھی کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے اور نہ ہی آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں نے کیا شاپنگ کی ہے۔ وہ تو اس کی حرکتوں پر پریشان ہوا جا رہا تھا، اور اب 2 گھنٹے کے بعد وہ اسے واپس گھر لے کر آیا تو سامنے ہی زمش کو دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی، جبکہ زمش نے بھی کافی خوشی سے اس سے ملتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کرتے وہاں باہر آ گئی تھی جب درخنے نے بھی ان کو جوائن کر لیا، جسے دیکھ کر زمش کا موڈ خراب ہونے لگا تھا۔ یہ تو اس کی بہن کی سوتن تھی، اور کیسے بات بات میں وہ عائرہ کو مخاطب کر رہی تھی، کبھی وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی، جبکہ عائرہ کے چہرے پر کسی طرح کی ناگواری نہیں تھی، وہ اس کی حرکتوں کو انجوائے کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس نے اوپر کی طرف سے اشارہ پایا تھا۔ مجھے نا اوپر جانا ہے، مجھے ایک کام ہے، میں وہ کام کر کے آتی ہوں۔ درخنے اچانک سے اٹھی تھی، جبکہ اوپر اسے کیا کام تھا یہ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کو تو کمرہ بھی نیچے والا دیا گیا تھا۔ وہ ان کی کوئی بھی بات سنے بغیر اوپر چلی گئی تھی، جبکہ ایلوینا نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اوپر ہی نہیں گئی بلکہ وہ ازرق کے کمرے میں بھی گئی تھی۔ میرا پیارا لالا، سب سے پیارا لالا، کیوں اشارہ کر رہے تھے مجھے؟
اوپر آنے کے لیے وہ کمرے میں آتی ارزق سے پوچھنے لگی تھی، جو بیڈ پر بیٹھا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ لالا کی لالی، نیچے تمہاری بھابھی آئی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ تم مجھے اب بتاؤ اپنی مستیوں میں لگی ہوئی ہو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ میری بھابھی نیچے آئی ہوئی ہے؟ کون، زمش؟ ارے وہ تو چھوٹی سی بچی ہے، مجھ سے بھی چھوٹی ہوگی۔ ارے نہیں ہے وہ چھوٹی بچی، بھابھی ہے تمہاری، اسے اوپر لے کر آؤ، لیکن یہ بتائے بغیر کہ میں اسے اوپر بلا رہا ہوں۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اگر وہ 10 منٹ میں اوپر نہیں آئی نا تو یہ جو روز شام کو میں تمہارے لیے چپس اور چاکلیٹ لے کر آتا ہوں وہ کل سے بند ہو جائے گا۔ ہائے اللہ جی، ظالم لالا، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں لے کر آؤں گی نا بھابھی کو اوپر، لیکن آپ تو میری بھابھی کے وہ ہو نا، ایسے ایک دھاڑ سے پکارو، معصوم سی لڑکی ہے، ڈر کر اوپر آ جائے گی۔ وہ ہوشیاری سے اس سے کہنے لگی تھی، جب ارزق نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے تھپڑ مار کر وہ ویسے بھی اسے خود سے ڈرا چکا تھا، وہ اور شاید بدظن بھی کر چکا تھا۔ مزید وہ اس پر کسی طرح کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس دن کی فضول باتوں نے اسے اچھا خاصا غصہ دلا دیا تھا، حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ ساری باتیں برلاس خان کے ذہن سے نکلی تھی، جو صرف ادا اس کے لبوں سے ہو رہی تھی، لیکن طلاق کے لفظ نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ بس اسی لیے اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس کے بعد وہ اچھا خاصا پچھتایا بھی تھا، اور اس کے پچھتاوے کا نشان اس کے ہاتھ پر پٹی کے ساتھ موجود تھا۔ اپنا غصہ تو وہ اس پر نکال آیا تھا، لیکن بعد میں اسی ہاتھ کو دیوار پر نہ جانے کتنی دفعہ مار کر اس نے خود کو چوٹ پہنچائی تھی، اور پھر اس کا ہاتھ کا علاج کروانے کے بجائے صرف پٹی باندھی تھی، جس کی وجہ سے اس کا زخم بھی اچھا خاصا خراب ہو گیا تھا۔ تم اسے لے کر آؤ نا اوپر، میرے لیے، میں بات کروں گا اس سے، لیکن زیادہ ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اس کو کچھ بھی پتہ چلنا چاہیے۔ کسی بھی بہانے سے اوپر لے آؤ، لیکن لے آؤ۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ سنو رائک مائک ٹائک، میرا مطلب ہے لالا بھائی ویر جی، درخنے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ زمش کو اوپر والے کمرے میں کیسے لے کر آئے گی، جب اسے راستے میں رائک کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے باہیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جہاں اپنا نام بگاڑنے پر اس نے غصے سے اسے گھورا تھا، وہیں لالا بھائی ویر جی کہنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ایک تو وہ اس کے سب سے عزیز دوست کی بیوی تھی، اور پھر جس طرح کی حرکتیں وہ کر رہی تھی، اس کا دل چاہتا تھا
کہ وہ اسے کسی کمرے میں بند کر دے ہمیشہ کے لیے۔ جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، وہ احسان کرنے والے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے انداز پر اس نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے۔ ارزق لالہ کو جانتے ہو، میرے بھائی کو؟ اس نے سرگوشانہ انداز میں پوچھا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ وہ پیچھے کو ہوئی۔ جانتے ہی ہوگے، تمہارا تو بھائی ہے نا، لیکن تم اس لڑکی کو جانتے ہو جو نیچے بیٹھی ہے؟ اب کہ اس نے زمش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، اسے بھی جانتا ہوں، اور تم مجھے یہ جو تم کہہ کر بلاتی ہو نا، اس کو ٹھیک کرو۔ تم عمر میں کتنا بڑا ہوں میں تم سے، اندازہ تو ہوگا ہی نا تمہیں؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ہاں پتہ ہے، اب ذرا میری بات پر غور کرو آپ۔ اس نے آپ کو لمبا کھینچا، لیکن شکر تھا کہ اس نے آپ کہا تو تھا۔ ہاں جانتا ہوں میں سب کچھ، اور بتانا پسند کرو گی تم؟ وہ اس کی بات میں دلچسپی لینے لگا۔ میرے لالا ہے نا اوپر ارزق، وہ ان کی بیوی ہے، مطلب کہ میری بھابھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیوی کو نہ بلا کر اوپر لے کر آؤں، لیکن میں کیسے لے کر آؤں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ چلو تم میری مدد کرو، میرا مطلب ہے آپ۔ ویسے تو میں بہت سمجھدار ہوں، لیکن اس وقت میرا دماغ کام نہیں کر رہا۔ آپ میری مدد کریں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے اس انداز میں بتایا کہ رائے کو ہنسی آ گئی۔ وہ خود کو سمجھدار کہہ رہی تھی، کون سی بنا پر؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پوچھا نہیں تھا۔ بیچاری بیکار میں شرمندہ ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم کرو گی۔ میں الوینا کو آواز دے کر اوپر بلاؤں گا کمرے میں۔ وہ کمرے میں آئے گی تو تم جا کر اس سے کہو گی کہ الوینا اسے اوپر کمرے میں بلا رہی ہے۔ وہ اسے آئیڈیا دینے لگا تو وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی تھی۔ ارے تم پاگل ہو کیا؟ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اس کو تمہارے کمرے میں نہیں بھیجنا، اس کمرے میں بھیجنا ہے جس کمرے میں ارزق لالا ہوتے ہیں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ تو میری ماں، میں اسے وہیں بھیجنے کی بات کر رہا ہوں۔ تم اس کے ساتھ اوپر تک آؤ گی نا، تو اس کو کہہ دینا کہ یہ والا کمرہ ہے، اس کمرے میں الوینا اسے بلا رہی ہے۔ ہائے اللہ، میں جھوٹ بولوں؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تمہاری مدد کرنی ہی نہیں ہے، تم جانو، اور تمہارا لالا جانے۔ وہ جان چھڑاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، نہیں نہیں، معاف کر دو، معاف کر دو، تم جو بولو گے میں وہ کروں گی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ جو بولیں گے وہ میں کروں گی۔ وہ فوراً سے معافی مانگنے لگی تو رائق نے احسان کرنے والے انداز میں اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ اوپر سے رائق کی آواز سنائی دی تو الوینا ان کے قریب سے اٹھ کر
اوپر چلی گئی تھی۔ شاید اسے رائے کو کپڑے نکال کر دینے تھے۔ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی رائک پوری طرح سے ایلوینا پر ڈپینڈڈ ہو گیا تھا۔ وہ ہر چیز کے لیے اسے پکارتا تھا اور وہ بھاگی چلی جاتی تھی۔ چلو اب میں چلتی ہوں، مجھے بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ میرا ڈرائیور باہر ویٹ کر رہا ہے۔ زمش نے اس سے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کیا، وہ بس اپنی بہن سے ملنے آئی تھی اور اب واپس جا رہی تھی۔ عائرہ نے بھی برلاس خان کا ذکر نہ کیا، وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اب واپس جانے لگی تھی۔ وہ تمہیں اوپر الوینا بلا رہی ہے۔ وہ اٹھی ہی تھی جب درخنے نے اچانک سے وہاں آتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ جو عائرہ سے ملنے ہی لگی تھی، اس کے کہنے پر اوپر سیڑھیوں کی طرف چلی گئی۔ اسے یہ جان کر سکون ملا تھا کہ یہ لڑکی اس کی بہن کی سوتن نہیں ہے۔ وہ ایلوینا کے کمرے کے بارے میں جانتی ہی تھی۔ تینوں میں سے سینٹر والا کمرہ اس کا تھا۔ جب ایلوینا کی شادی ہوئی تھی وہ اسی کمرے میں آئی تھی۔ تم رائک لالا کے کمرے میں جانا، ایلوینا وہاں ہوتی ہے اس کمرے میں، عائرہ بتا ہی رہی تھی جب درخنے نے سر پر ہاتھ مارا اور اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کو پتہ ہے عائرہ، تم مت بتاؤ، تم میری ہیلپ کرو۔ اس نے اچانک عائرہ کا ہاتھ تھام لیا تھا، جبکہ وہ کنفیوز سی اسے دیکھنے لگی، جبکہ زمش سیدھی اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اسے بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ اسے کون سے کمرے میں جانا ہے، وہ خود ہی غلط فہمی کا شکار تھی اور وہ سیدھا عرض کے کمرے میں ہی جا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ ارے وکیل صاحب، آپ کو میری یاد کیسے آ گئی اتنے سالوں کے بعد؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ فون کان سے لگائے کافی خوشگوار لہجے میں بولا تھا، جبکہ دوسری طرف سے بھی کافی خوشگوار سا جواب سننے کو ملا تھا۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بالکل ٹھیک۔ تم سناؤ کیسے ہو اور تمہارا بزنس کیسا جا رہا ہے؟ تمہارا وہ پرسکون انداز میں اس سے پوچھنے لگا تھا۔ الحمدللہ، سب کچھ بہت پرفیکٹ جا رہا ہے، زندگی مست گزر رہی ہے۔ تم بتاؤ بچے کیسے ہیں؟ بیٹی کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ کشمیر آؤں گا تو تم سے ضرور ملوں گا۔ بہت شکریہ، خیر مبارک۔ ازبک تم سے ایک بات پوچھنی تھی، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سننا اور سمجھنا۔ اب کی دفعہ ذرا سیریس لہجے میں بولا تو ازبک کو حیرانگی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں بتاؤ، کیا پوچھنا ہے تمہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کا اتنا سیریس لہجہ اسے بھی پریشان کر گیا تھا۔ یار میرے پاس ایک کیس آیا ہے،
ایک کیس ہے اور یہ کیس مجھے کافی الجھا گیا ہے، تو اسے سلجھانے کے لیے میں نے ڈائریکٹ تمہیں فون کر لیا۔ میرے پاس جس آدمی کا کیس آیا ہے اس کا نام ازبک ہے۔ اس نے بات شروع کی تو ازبک کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ واہ، ماشاء اللہ زران صاحب، آپ کو میرے نام سے کیس ملنے لگے ہیں۔ کیا کیس ہے؟ مجھ پر تو کسی نے دفعہ نہیں لگا دی، وہ مزے سے پوچھنے لگا۔ اتنا اندازہ تو اسے تھا ہی کہ زران آزاد کشمیر کی حدود تک ہی کیس لیتا ہے، اسے اس کے علاقے سے باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یقیناً یہ کیس بھی آزاد کشمیر کا ہی ہونے والا تھا۔ ازبک، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پلیز۔ تم میری بات کا برا منائے بغیر مجھے ٹھنڈے دماغ سے میرے سوال کا جواب دینا۔ تمہاری بیوی کا نام کیا ہے؟ اب کی دفعہ زران نے اسے چپ کرواتے ہوئے اپنا سوال کیا تو ازبک کو اس کے سوال کا مطلب بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے زران شاہ؟ میں تمہیں اپنی بیوی کا نام کیوں بتاؤں؟ اور تمہارے اس کیس میں اگر کہیں پر میرا نام آ رہا ہے تو تم میری بیوی کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ کیوں جاننا ہے تمہیں میری بیوی کا نام؟ وہ کچھ الجھتے ہوئے بولا۔ ازبک یار، برا مت مان، وہ یہ جو کیس میرے پاس آیا ہے نا، وہ تیرے کزن زارق کے ایک دوست کی طرف سے آیا ہے۔ ہم جب کراچی میں ایک ساتھ پڑھ رہے تھے نا، تب وہاں پر زارق کا ایک دوست تھا، ارزق خان۔ اس نے مجھے 2 دن پہلے فون کیا۔ وہ مجھ سے ایک کیس پر ڈسکس کرنے لگا۔ کہتا ہے کہ اس کی بہن کا طلاق کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اور وہ اپنے بہنوئی سے اپنی بہن کی طلاق کروانا چاہتا ہے۔ تو اس نے اپنے بہنوئی کا جو نام مجھے بتایا وہ ازبک خان درانی ہے۔ بس یہی چیز مجھے الجھا رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے تجھے فون کیا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ بات کافی عجیب ہے اور تجھے بھی عجیب ہی لگ رہی ہوگی۔ دوست، مجھے جو نام یہاں ملا ہے وہ عائرہ ازبک خان درانی ہے، اور تو نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ جس لڑکی سے تو پیار کرتا ہے اس کا نام عائرہ ہے۔ دیکھ پلیز، تو میری بات کا غلط مطلب مت نکالنا، مجھے بس کہیں سے کنیکشن محسوس ہوا، اسی لیے میں تجھے کال کر رہا ہوں۔ مطلب اگر تمہاری لائف میں کوئی پرابلم چل رہی ہے تو تم ڈائریکٹ مجھ سے فون پر بات کر سکتے ہو، اپنا کیس ڈسکس کر سکتے ہو۔ کیا تمہاری پرسنل لائف میں کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ کیا تم لوگوں میں طلاق کا معاملہ چل نکلا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ ازبک کا تو مانو دماغ ہی خراب ہو گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر بری طرح سے الجھا تھا۔ اس کے دماغ کی نسیں باہر کو ابھر آئی تھی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے زران، ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ہماری شادی شدہ زندگی بالکل ٹھیک چل رہی ہے۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم شاید
کسی اور کی بات کر رہے ہو۔ میرا نہیں خیال کہ اس چیز سے ہمارا کوئی تعلق ہے۔ پچھلے دنوں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، جبکہ دوسری طرف زران پرسکون ہو گیا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے۔ مجھے بس یہی پریشانی تھی کہ کہیں تیری شادی شدہ زندگی میں کوئی پرابلم تو نہیں چل رہی نا؟ تو بس اسی لیے میں نے تجھے فون کر لیا۔ اور پھر جو لڑکی کا نام میرے سامنے آیا ہے، یہ نام آئرہ ہی تھا۔ اور جو نام میرے سامنے آیا ہے، یہ نام آئرہ ہی ہے۔ اور میرے ذہن میں آئرہ نام کی ایک ہی لڑکی ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، لیکن شاید میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کہیں پر کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ خیر، میں تجھ سے پھر بات کروں گا، وہ کہہ کر فون بند کرنے لگا۔ کیا نام بتایا؟ یہ کیس تیرے پاس لے کر کون آیا ہے؟ وہ فون رکھنے ہی لگا تھا جب اس نے سوال کیا۔ ارزق خان درانی، یار تمہارا کزن نہیں ہے زارق، اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ یہ بندہ کراچی میں 2-3 دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے اس سے، زران نے اسے مزید کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ تم سے بات کروں گا، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا، جبکہ زران الوداعی کلام کہتا فون بند کر گیا تھا۔ اس کے دماغ میں جیسے دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ ارزق ہر طرح کے معاملے سے دور رہتا تھا۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ارزق نے اس طرح کا کوئی کیس کروایا ہے، اور کیس کروانے کے لیے اسے کوئی نہیں ملا تھا۔ زران جو کسی زمانے میں اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا، اور وہ حق کیا رکھتا تھا اس طرح کا کوئی بھی کیس کرنے کا؟ وہ ہوتا کون تھا اس کے نجی معاملات میں پڑنے والا؟ خیر، اس بات کا جواب تو وہ خود ہی دینے والا تھا۔ زمش تیزی سے اوپر آتی سیدھی الوینا کے کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا۔ وہ کمرے کے اندر آتی الوینا کو پکارنے لگے، جب اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو الوینا کی جگہ ارزق کھڑا تھا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے سینے پہ ہاتھ باندھے مسکرا رہا تھا، جبکہ زمش اسے اپنے سامنے دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی تھی، پھر غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس کا ارادہ یقیناً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلنے کا تھا، لیکن ارزق دروازے سے ہاتھ اوپر لے کر جاتا اوپر والی کنڈی بند کر چکا تھا۔ زمش کی ہائٹ کافی چھوٹی تھی، وہ اتنی اونچائی تک نہیں جا سکتی تھی، جبکہ یہاں آتے ہی اس نے اپنے روم کو ساؤنڈ پروف کروا لیا تھا۔ یقیناً اس کمرے میں ہونے والے کسی بھی بات کی کوئی بھی خبر باہر تک نہیں جانے والی تھی۔
سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل صبح. ہم صبح ایپیسوڈ دیا کریں گے جی آج سے. تو تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے آپ کو بتانا تھا کہ بیچ میں نا میرا ایک اور ٹیسٹ بھی آ رہا ہے جو کہ تھوڑا مشکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دن میں چھٹی بھی کروں. تو خیر یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. آپ لوگ لائک لازمی کر دیجئے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ 1200 لائکس پر. 1200 میں بول دیتی ہوں، لائک تو آپ لوگوں کے کم ہی ہوتے ہیں، پھر بھی میں ایپیسوڈ دے دیتی ہوں. کتنی اچھی ہوں میں. خیر میں اپنی تعریف کیوں کروں، آپ لوگ کرو کمنٹ سیکشن میں. ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.